بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، تیسرے کلمے کے روایات میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیوں اس کے فضائل آئے ہیں؟ اس کے فضائل کی وجہ کیا ہے کہ ہر مصیبت کے دفعے کے لیے ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو مسلمان اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح و شام 100 مرتبہ اس کا ورد کرتا ہے، تو کسی قسم کی کوئی مرض، کسی قسم کا کوئی سحر اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی دشمن اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اس کلمے کا خاصہ ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے ذکر موجود ہیں۔ دیکھیے، ذکر ہے تسبیح، تسبیح اللہ کا ایک ذکر ہے، تحمید اللہ کا ایک ذکر ہے، تحلیل اللہ کا ایک ذکر ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور تحمید الحمدللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہو، وہ جملے اللہ تعالیٰ کی تحمید مراد مطلوب ہوتے ہیں، مطلب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جملے جس میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حضور نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس کے اندر ہر قسم کا ذکر شامل ہو گیا۔ جب زبان ہر قسم کے ذکر سے رطب اللسان ہے، انسان کی زبان تر ہے اللہ کے ذکر سے، اور ہر قسم کا ذکر کر رہی ہے، تو پھر یہ زندہ کی مثال ہے۔ اب جو اس کے خلاف ہوگا، اللہ پاک اس کے خلاف ہو جائیں گے، اللہ کی فوج فرشتوں کی اس کے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ ہر قسم کا ذکر کرتا ہے، اس کا جسم، اس کے بال، تو یہ زندہ کی سی مثال ہے۔ اور زندہ کے ساتھ اگر کوئی جھگڑے تو اس سے انتقام لیا جاتا ہے، اس سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک ذکر حدیث پاک میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ پاک 100 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا۔ اور اسی طرح الحمدللہ کہنے پر اللہ پاک 100 گھوڑے میدان کارزار میں مجاہدین کو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح تحلیل ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور تحلیل کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 100 غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کہنے ہی کیا، وہ تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک قیمتی ترین خزانہ ہے۔ لہٰذا تیسرے کلمے کا ورد ہر مصیبت کا علاج ہے۔ آپ دیکھیں، اکابرین نے 2 عمل ایسے بتلائے ہیں، محدثین نے، کہ جو 2 عمل جن پر اللہ پاک نے کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اعمال صالحہ پر جتنے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہوا وہ صغیرہ تھے، لیکن 2 عمل ایسے ہیں جن پر کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ایک میت کو غسل دینا کہ 40 کبیرہ گناہ غسل دینے والے کے معاف ہو جائیں گے، اور ایک صلاۃ التسبیح کہ جو یہ پڑھے گا اس کے بھی اللہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ صلاۃ التسبیح میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کرونا وائرس کے دوران میں نے ایک اللہ والے کا بیان سنا، انہوں نے فرمایا ہمارے اکابرین مصائب کے دفعیے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر ترین عمل جو وہ کرتے تھے وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح میں کیا ہوتا ہے؟ تیسرا کلمہ ہی ہوتا ہے صلاۃ التسبیح میں۔ یہ الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا تیسرے کلمے کا ورد انتہائی ضروری ہے۔ اس کو آپ اپنے معمولات میں شامل کریں، اپنی تسبیح میں شامل کریں، اور اس مبارک عمل سے اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا حصار کریں، اپنی حفاظت کا سامان بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔